اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آل بیت سے مراد صرف سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں نہیں، آل بیت سے مراد ایک آسان معنی کروں، ہمارے استاد کیا کرتے تھے، کہتے آل اسے کہتے ہیں پنجابی میں آل جرا نبی دے نال، جرا نال نہیں او آل نہیں، جرا آل ہے او نال ہے، بس ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ آپ قرآن مجید میں اکثر مقام پر دیکھیں گے جہاں بھی اہل کا لفظ آیا وہ نال والے کے لیے، یعنی جو ساتھ چل رکھے ہیں۔ آل کا الا من سبق علیہ القول، یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے کہا گیا، الا من سبق علیہ القول، وہ نہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرا بیٹا تو نے تو کہا تھا تیری آل ہلاک نہیں ہوگی، قرآن نے کیا کہا؟ انہو لیسا، جی انہو لیسا من اہلک، تیری اہل نہیں، کیوں؟ وہ جو میں نے منع کر دیا، آل بولو، آل نال، آل جرا نبی دے نال، جرا نال نہیں او آل نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا، تو قرآن نے کہا انہو لیسا من اہلک، تیری اہل نہیں ہے۔ اب اہل کا لفظ کس کے لیے بولا جائے گا؟ تو اہل کا لفظ اس کے لیے بولا جائے گا جو ساتھ ہیں۔ ازواج مطہرات اگر ساتھ تو ان کو بھی آل کہہ سکتے، بیٹے بیٹیاں وہ بھی آل، جو ساتھ ہے وہ سارے کیا ہیں؟ اہل۔ قرآن مقدس میں اہل کا لفظ کتنے مقام پر بولا گیا؟ 127 مقام پر، 3 مقام پر ازواج مطہرات کے لیے، بیویوں کے لیے، اہلیہ کے لیے بولا گیا، ایک سورہ ہود کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اور سورہ قصص کے اندر۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، قالوا اتعجبین، کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کے معاملات میں؟ برکاتہ علیکم اہل البیت، حالانکہ اس کی برکات تم پر کیا ہیں؟ پہلے سے، اہل البیت تمہارے گھر والوں پر پہلے سے موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بشارت دی نا فرشتوں نے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو بیوی ان کی کھڑی تھی، تو اس نے کہا کہ کیسے ہوگا، میں تو عمر کے حصے میں پہنچ چکی ہوں۔ تو پھر کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے معاملات میں تعجب کرتے ہو؟ برکاتہ علیکم اہل البیت، حالانکہ ان کی برکات تو تم گھر والوں پر کتنی زیادہ ہیں۔ تو یہاں اہل کا لفظ کس کے لیے بولا گیا؟ گھر والوں کے لیے بولا گیا، زوجہ کے لیے بولا گیا۔ تو آل سے مراد کیا ہے؟ زوجہ ہے۔ دوسرے مقام پر وحرمنا علیہ المراضع من قبل، موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ڈالا گیا نا تابوت کے اندر، وہ تابوت چلتے وہ پہنچا فرعون کی گھر میں، تو فرعون پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے وہ دودھ پلانے والیوں کا دودھ ان پر کیا کر دیا۔ تو ان کی بہن جو ساتھ چلتی آ رہی تھی وہ کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا نہ پتہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے گا، اس کو دودھ پلا دے گا۔ اہل بیت، یہاں بھی اہل بیت سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مراد ہے، اس مقام پر بیوی، اس مقام پر والدہ۔ پھر قرآن مقدس نے ایک اور مقام پر سورہ احزاب کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم گھر والوں سے کیا کر دے؟ ناپاکی کو اللہ دور کر دے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بازار کے اندر منادی کر کے کہا کرتے تھے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، آپ کی شان میں نازل ہوئی، اس بات پر اگر کوئی مجھ سے مبالغہ کرنا چاہتا ہے تو مبالغہ بھی کر لے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیا اس آیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں؟ ازواج مطہرات شامل ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو ازواج مطہرات اس آیت میں شامل نہیں، تو کیا شامل ہیں اس آیت کے اندر؟
یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ازواج محترمات اس کے اندر شامل نہیں ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد کی ازواج مطہرات ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فاطمہ، حسن، حسین اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر کے نیچے کیا اور میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں۔ تو ازواج مطہرات تو پہلے سے شامل تھیں، تو آپ نے ان کو بھی کیا کیا؟ آل بیت کے اندر شامل کیا۔ تو آپ کی آل بیت سے مراد، یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا، آل بیت سے مراد یہ 5 افراد ہیں، آل بیت سے مراد 5 افراد نہیں ہیں۔ آسان معنی یاد رکھ لو، آل ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو نبی کے ساتھ ہوگا، اسے آل کہا جائے گا۔ آل میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے بیٹے بھی شامل ہیں، آپ کی گھر والیاں، وہ ساری آل بیت کے اندر شامل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ازواج محترمات آل بیت میں شامل نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث کا غلط معنی کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آل بیت سے مراد صرف 5 افراد نہیں، بلکہ آل بیت سے مراد آپ کی ازواج بھی ہیں اور آپ کے باقی گھر والے بھی ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پھر یہاں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 5 کو جمع کیا تھا اپنی چادر میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو زید بن ارقم کہنے لگے بھائی اس سے مراد تو یہ ہے کہ یہ لوگ صدقہ نہیں کھا سکتے۔ کون کون؟ آل عقیل، آل جعفر، یہ لوگ صدقہ، آل عباس، ان کو صدقہ نہیں لگے گا، صدقہ نہیں دیا جائے گا ان کو۔ اس سے مراد صدقہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف آل بیت کے اندر یہ افراد شامل ہیں، یعنی ساری ازواج محترمات بھی آل بیت میں شامل ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ بھی آل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب ہمیں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی، والذین معہ اشداء علی الکفار کا مطلب یہ ہے صحابہ میں پھر 2 طرح کے افراد ملتے ہیں۔ صحابہ چاہے مہاجرین اور انصار ہوں، ان کو صحابہ کہا جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ آل علی ہوں، چاہے وہ آل عباس ہوں، آل عقیل ہوں، ازواج مطہرات ہوں، یا آپ کی بیٹیاں ہوں یا آپ کے بیٹے ہوں، یہ سارے کیا بنتے ہیں؟ آپ کی آل بیت بنتے ہیں۔